حور و ملائک خلد سے آئے ہیں دوستو، حور و ملائک بھی خلد سے آئے ہیں دوستو، گھر میں تکیے کی آمد، گھر میں تکیے کی آمد مولا نے کی ہے یاد، مولا نے کی کہ جشن کی محفل سجی گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال مولانا الامام الجواد علیہ السلام، ان الامام بعدی ابنی علی امرہ امری وقولہ قولی وطاعتہ طاعتی۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، آج 5 رجب المرجب روز ولادت امام دہم حضرت امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ولادت باسعادت 5 رجب المرجب سن 214 ہجری کو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر سریہ کے مقام پر ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سمانہ خاتون ہیں۔ امام علیہ السلام کو جب ظاہری امامت ملتی ہے اس وقت آپ کی عمر تقریباً 8 سال ہے، اور امام علیہ السلام کی امامت کا جو ظاہری امامت ہے اس کا کل زمانہ تقریباً 33 سال بنتا ہے۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں اگر کلی طور پر دیکھا جائے تو تقریباً 6 کے قریب مختلف بادشاہان اور خلفائے عباسی آتے ہیں اور اپنی مسند سے واپس چلے جاتے ہیں۔ معتصم سے لے کر معتز عباسی تک تقریباً کل 6 خلفاء بنتے ہیں۔ ان 6 خلفاء کا زمانہ اگر ہم تقسیم کریں تو کلی طور پر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ وہ عیش و عشرت کا زمانہ، وہ ظلم و جور کا زمانہ کہ جس میں انہوں نے اپنی سیاست اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے جتنا ان کے بس میں تھا مسلمانوں پر ظلم کیا۔ اور دوسرا حصہ جو علویوں پر ظلم کا حصہ بنتا ہے، علوی سادات ہوں، فاطمی سادات ہوں، جیسا کہ میں نے پرسوں بیان کیا کہ کوئی بھی علوی اور فاطمی عباسیوں کے ہاتھ سے محفوظ نہیں تھا، اور انہوں نے وہ ظلم کیے شاید اموی خلفاء نے وہ ظلم فاطمی اور علوی سادات پر نہیں کیے ہوں گے۔ ان تمام خلفاء میں سے ہر ایک کے زمانے میں مختلف علوی تحریکیں اٹھتی ہیں، اور ہر علوی تحریک کا ایک نعرہ ہے رضا من آل محمد، آل محمد کی رضا کا نعرہ، اور یہ وہی نعرہ تھا جس کو لے کر عباسی اٹھے تھے، مگر جیسے ہی ان کو تخت خلافت مل گیا انہوں نے آل محمد کو بھلا دیا اور خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اب عباسیوں کے اس روش اور اس انداز کو دیکھ کر علویوں نے تحریکیں بلند کرنا شروع کی۔ ایک تحریک کو دباتے دوسری تحریک اٹھ جاتی، دوسرے کو دباتے تیسری تحریک اٹھ جاتی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تحریکیں کیوں اٹھتی رہیں؟ اگر ہم دیکھیں زمانہ جس طرح عہد نبوی سے دور ہوتا چلا گیا اور وقت آگے بڑھتا چلا گیا، ہر زمانے میں ایک نئی تحریک اٹھتی رہی۔ اتنی تحریکیں رسول اللہ کی وفات کے بعد شاید نہیں اٹھی ہوں گی جتنا کہ
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحریکیں مزید اٹھتی گئیں۔ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ جب حکومت اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کرتی ہے تو لوگ اس کے دباؤ میں نہیں آتے، بلکہ اس کی بغاوت کر کر اس کے مقابلے میں تحریک کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام علیہ السلام کے زمانے میں معتز مستنصر عباسی کا دور آیا، اس کی مدت حکومت تقریباً 6 ماہ تھی، مگر اس 6 ماہ کے اندر کوئی بھی علوی تحریک یا فاطمی تحریک نہیں اٹھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے شیعان علی ابن ابی طالب پر کوئی ظلم نہیں کیا، اس نے خاندان اہل بیت کو نہیں ستایا، وہ خاندان اہل بیت کے ساتھ تھوڑی بہت محبت رکھتا تھا، تھوڑی بہت عقیدت رکھتا تھا، اس لیے اس کے زمانے میں کوئی تحریک نہیں اٹھی۔ اگر ہم دیکھیں ان 6 خلفاء میں سے تو سب سے زیادہ جو سیاہ دور ہے وہ متوکل عباسی کا دور ہے۔ متوکل عباسی، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا کہ اس نے امام علی نقی علیہ السلام پر بہت ظلم و ستم ڈھائے اور ذرا برابر اس نے کمی نہیں چھوڑی۔ یہاں پر ان حالات کے بارے میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور تجزیہ آپ کے ذمہ چھوڑتا ہوں، آپ خود دیکھیے گا کہ یہ کیسے حالات تھے کہ جن حالات میں امام علی نقی علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے۔ پہلے میں ان کا حوالہ پیش کر دوں۔ یہ واقعہ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 176 اور اسی طرح کشف الغمہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 175 میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ محمد ابن شرف ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، تو امام علیہ السلام نے سوال کیا، کہا کیا تم شرف کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا جی میں شرف کا بیٹا ہوں۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ آخر امام نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ وہ وجہ پوچھنے ہی لگا تھا کہ امام علیہ السلام نے محمد ابن شرف کی طرف دیکھ کر فرمایا، کہا یہ جس رستے سے ہم گزر رہے ہیں یہ رستہ تمہارے سوال کے جواب کے لیے مناسب نہیں ہے، لہذا وہ وہیں پر خاموش ہو گیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ کا وہی مدینہ، وہی بنی ہاشم کا محلہ، وہی خاندان اہل بیت، مگر جب انہی راستوں سے گزرتے ہیں اس قدر مظلوم ہے کہ اپنے بارے میں اور اپنے شیعوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی اظہار نہیں فرما سکتے۔ اس لیے امام علیہ السلام کی جتنی بھی سرگرمیاں رہیں نہایت ہی خفیہ رہیں۔ امام نے تمام علاقوں میں اپنا ایک وکیل اور اپنا ایک نائب اور اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا ہوا تھا، جس کے ذریعے سے اپنے شیعوں کو پیغام پہنچاتے تھے، اور وہ جتنے بھی وکلاء اور جتنے بھی نائب تھے وہ سارے کے سارے غیر معصوم تھے۔ آج جو بعض لوگ اس بات پر ضد کرتے ہیں کہ جی امام علیہ السلام کا نائب، امام علیہ السلام کا وکیل غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا، ان کو میں کہوں گا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے جتنے بھی وکلاء، جتنے بھی نواب مقرر کیے وہ سارے غیر معصوم تھے۔ اگر عصمت کو شرط قرار دے دیا جائے وکالت میں تو مملکت اسلامی کا نظام مختل ہو جائے گا۔ اسلام کا نظام کس طرح چلے گا؟ دور دراز کے بسنے والے لوگ حلال و حرام کو کس طرح جانیں گے؟ دین مبین اسلام کو کس طرح جانیں گے؟ المختصر امام علیہ السلام نے ہر علاقے میں اپنا نائب مقرر کیا، اور متوکل عباسی کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوتا تھا کہ یہ امام ہادی کا نائب اور وکیل ہے، اس کو یا قتل کروا دیتا یا اس کو سنگین سزائیں دیتا، ان کو تاریک زندانوں میں ڈال دیتا، اور ان کا کوئی والی وارث نہ ہوتا، کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوتا۔ ان حالات کے باوجود بھی امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی تحریک کو جاری رکھا۔ عباسی خلفاء کی ہر زمانے میں یہ سیاست رہی کہ جب بھی ان کے پاس کسی قسم کا مسئلہ پیش آتا تو جو ان کے درباری فقہاء تھے وہ ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے۔ کتاب حیات الامام المہدی صفحہ نمبر 640 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی کہ جس نے کسی مسلمان عورت کے ساتھ برائی کی تھی، اس جرم میں متوکل کے پاس لایا گیا،
اور متوکل نے حکم دیا کہ ان کا سرکاری چیف جسٹس اور قاضی القضات جو کہ یحییٰ ابن اقسم تھا، کہا کہ اس کو دربار میں بلایا جائے، دیگر فقہا کو بھی بٹھا دیا، اور جیسے ہی حکم صادر ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اب یحییٰ ابن اقسم سے سوال کیا گیا، کہا کہ اب بتاؤ یہ مسلمان ہو چکا ہے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو یحییٰ نے کہا چونکہ اب یہ مسلمان ہو چکا ہے لہذا اس کے تمام گناہ دھل گئے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، لہذا اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ دوسرے فقیہ سے پوچھا، دوسرے مفتی سے پوچھا، اس نے کہا کہ اس پر 3 مرتبہ حد شرعی جاری کی جائے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ہر مفتی کا ایک الگ ہی فتویٰ تھا۔ اب جیسے ہی اختلاف بڑھنے لگا، متوکل نے حکم دیا کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا جائے اور ان سے اس مسئلے کا جواب لیا جائے۔ خط لکھا گیا امام علیہ السلام کو۔ جب جواب آیا، امام علیہ السلام نے اس میں تحریر فرمایا کہ اس شخص کو اتنے کوڑے لگائے جائیں کہ یہ مر جائے۔ اب جیسے ہی دربار میں امام علیہ السلام کے حکم کو سنایا گیا، جو چیف جسٹس یحییٰ ابن اقسم تھا اس نے مخالفت کی۔ اس نے کہا یہ فتویٰ جو علی نقی نے دیا ہے یہ نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے اور نہ یہ کسی حدیث رسول اللہ میں ثابت ہے۔ متوکل نے دوبارہ خط تحریر کیا امام علیہ السلام سے، اس کی دلیل مانگی، تو امام علیہ السلام نے جواباً کہا کہ یہ قرآن کی سورہ غافر کی آیت نمبر 85، 84 اور 85 کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، یعنی انہوں نے ہماری قہر اور ہماری قدرت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے، ان تمام چیزوں کے کافر ہیں اور ان تمام چیزوں سے کفر اختیار کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ جنہیں خدا کا وہ شریک ٹھہراتے تھے، لیکن ہمارے قہر و قدرت کو دیکھنے کے بعد اب ان کا ایمان ان کے لیے بے سود ہے۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سیرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھیں اور دوسروں کو بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔